امریکہ نے 75 ملکوں کے لیے امیگرینٹ ویزا پروسیسنگ منجمد کر دی۔ امیگرینٹ ویزا پروسیس غیر معینہ مدت کے لیے منجمد کیا گیا ہے۔ امریکی وزارت خارجہ نے پبلک چارج رول کے مطابق امیگرینٹ ویزا پروسیسنگ منجمد کی ہے۔ فراڈ، جانچ پڑتال، حکومت پر بوجھ بننے کے خدشات کے باعث یہ فیصلہ کیا گیا۔ امریکی وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ فہرست میں شامل ممالک کے لوگ غلط بیانی کر کے امریکہ آتے ہیں۔ کئی ملکوں کے شہری امیگرینٹ ویزے پر امریکہ آنے کے بعد واپس نہیں جاتے۔ جن ممالک کے لیے ویزا پروسیسنگ بند کی گئی ہے ان میں افغانستان، البانیہ، الجزائر، اینٹیگو اور باربوڈ، آرمینیا، آذربائیجان شامل ہیں۔ امریکہ نے 75 ممالک کے لیے امیگرینٹ ویزا پروسیسنگ منجمد کر دی ہے۔ امیگرینٹ ویزا پروسیس غیر معینہ مدت کے لیے منجمد کیا گیا ہے۔ اس سلسلے میں امریکی وزارت خارجہ کا یہ کہنا ہے کہ فہرست میں شامل ممالک کے لوگ غلط بیانی کر کے امریکہ آتے ہیں اور کئی ملکوں کے شہری امیگرینٹ ویزے پر امریکہ آنے کے بعد واپس نہیں جاتے۔ امریکی وزارت خارجہ نے پبلک چارج رول کے مطابق امیگرینٹ ویزا پروسیسنگ منجمد کی ہے۔ فراڈ، جانچ پڑتال، حکومت پر بوجھ بننے کے خدشات کے باعث یہ فیصلہ کیا گیا ہے۔ جن ممالک کے لیے ویزا پروسیسنگ بند کی گئی ہے ان میں افغانستان، البانیہ، الجزائر، اینٹیگو اور بارباڈوس، آرمینیا، آذربائیجان شامل ہیں۔ حماس، بنگلہ دیش، بارباڈوس، بیلاروس، بھوٹان، بوسنیا کے نام بھی اس فہرست میں موجود ہیں۔ یہ کل 75 ممالک ہیں جن کے لیے امیگرینٹ ویزا پروسیسنگ منجمد کی گئی ہے۔ امریکہ کی جانب سے یہ بڑا فیصلہ کیا گیا ہے۔ غیر معینہ مدت کے لیے امیگرینٹ ویزا پروسیس کو منجمد کر دیا گیا ہے۔ امریکی وزارت خارجہ نے پبلک چارج رول کے مطابق امیگرینٹ ویزا پروسیسنگ منجمد کی ہے۔ فراڈ، جانچ پڑتال، حکومت پر بوجھ بننے کے خدشات کے باعث یہ فیصلہ کیا گیا۔ امریکی وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ فہرست میں شامل ممالک کے لوگ غلط بیانی کر کے امریکہ آتے ہیں۔ کئی ملکوں کے شہری امیگرینٹ ویزے پر امریکہ آنے کے بعد واپس نہیں جاتے، جس کی وجہ سے یہ فیصلہ کیا گیا ہے۔ جن ممالک کے امیگرینٹ ویزا پروسیس منجمد کیے گئے ہیں اس میں کولمبیا، کیوبا، جمہوریہ کانگو شامل ہیں۔ اس کے علاوہ کیمرون، کمبوڈیا، برما، برازیل بھی اس فہرست میں شامل ہیں۔ دیگر ممالک میں بوسنیا، بھوٹان، بیلاروس، بارباڈوس، بنگلہ دیش، حماس ہیں۔ افغانستان، البانیہ، الجزائر، اینٹیگو، بارباڈوس، آرمینیا، آذربائیجان بھی شامل ہیں۔ کئی ملکوں کے شہری امیگرینٹ ویزے پر امریکہ آنے کے بعد واپس نہیں جاتے ہیں، جس کی وجہ سے یہ فیصلہ کیا گیا۔ ڈومینیکا، مصر اور دیگر ممالک بھی اس میں شامل ہیں۔ جمہوریہ کانگو، کولمبیا، کیوبا، بوسنیا، بھوٹان، بیلاروس، بنگلہ دیش، بہاماس، آذربائیجان، آرمینیا، الجزائر، البانیہ، افغانستان اور دیگر ممالک شامل ہیں جن کے لیے ویزا پروسیس منجمد کیا گیا ہے۔ امریکی محکمہ خارجہ کا یہ کہنا ہے کہ امیگرینٹ ویزا پروسیسنگ منجمد کر دی گئی ہے، جو کہ فراڈ، جانچ پڑتال اور حکومت پر بوجھ بننے کے خدشات کے باعث یہ فیصلہ کیا گیا ہے۔ امریکی وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ فہرست میں شامل ممالک کے لوگ غلط بیانی کر کے امریکہ آتے ہیں اور کئی ملکوں کے شہری امیگرینٹ ویزے پر امریکہ آنے پر واپس نہیں جاتے، جس کی وجہ سے یہاں پر معاملات خراب ہوتے ہیں اور حکومت پر بوجھ بڑھتا ہے، اور اسی وجہ سے یہ فیصلہ کیا گیا ہے۔ 75 ممالک کے لیے امیگرینٹ ویزا پروسیسنگ کو منجمد کر دیا گیا ہے اور یہ غیر معینہ مدت کے لیے کیا گیا ہے۔ امریکی محکمہ خارجہ کی جانب سے یہ بڑا فیصلہ کیا گیا ہے۔ 75 ممالک کے امیگرینٹ ویزا پروسیس کو منجمد کر دیا گیا ہے۔ فہرست میں شامل ممالک کے لوگ غلط بیانی کر کے امریکہ آتے ہیں۔ امریکی وزارت خارجہ نے پبلک چارج رول کے مطابق امیگرینٹ ویزا پروسیس منجمد کیا۔ فراڈ، جانچ پڑتال، حکومت پر بوجھ بننے کے خدشات کے باعث یہ فیصلہ کیا گیا۔ فہرست میں شامل ممالک کے لوگ یہاں پر آتے ہیں اور پھر واپس نہیں جاتے۔ کئی ملکوں کے شہری امیگرینٹ ویزے پر امریکہ آنے کے بعد یہیں پر رہتے ہیں۔ افغانستان، البانیہ، الجزائر، اینٹیگو، بارباڈوس، آرمینیا، آذربائیجان شامل ہیں۔ بنگلہ دیش، بہاماس، بارباڈوس، بیلاروس، بھوٹان اور بوسنیا اس فہرست میں موجود ہیں۔ برازیل، برما، کمبوڈیا، کیمرون، کیپ وردے، کولمبیا بھی اس فہرست میں شامل ہیں۔ مصر، ڈومینیکا، فجی، گیمبیا، جارجیا اور گھانا بھی اس میں شامل ہیں۔ ایران، عراق، گینی، ہیٹی، جمیکا، اردن، قازقستان اور کوسوو کے لوگ بھی اس میں شامل ہیں جن کے لیے امیگرینٹ ویزا پروسیسنگ منجمد کی گئی ہے۔ امریکہ کی محکمہ خارجہ کی جانب سے یہ بڑا فیصلہ کیا گیا ہے اور کل 75 ممالک ہیں جن کے لیے ویزا پروسیسنگ منجمد کر دی گئی ہے۔ اب ان کے ویزے جو ہے وہ امیگرینٹ ویزے ان میں پروسیسنگ نہیں ہوگی اور انہیں مزید ویزے ایشو نہیں کیے جائیں گے، یہ امریکی محکمہ خارجہ کی جانب سے کہا گیا ہے، اور غیر معینہ مدت کے لیے ویزا پروسیس کو منجمد کیا گیا ہے۔ امیگرینٹ ویزے پر پروسیس غیر معینہ مدت کے لیے منجمد کیا گیا ہے۔ امریکی وزارت خارجہ نے پبلک چارج رول کے مطابق امیگرینٹ ویزا پروسیسنگ منجمد کی ہے۔ فراڈ، جانچ پڑتال، حکومت پر بوجھ بننے کے خدشات کے باعث فیصلہ کیا گیا۔ امریکی وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ فہرست میں شامل ممالک کے لوگ غلط بیانی کر کے امریکہ آتے ہیں۔ کئی ممالک کے شہری امیگرینٹ ویزے پر امریکہ آنے کے بعد
واپس نہیں جاتے، جس کی بنا پر یہ فیصلہ کیا گیا ہے۔ جن ممالک کے لیے ویزا پروسیسنگ بند کی گئی ہے ان میں افغانستان، البانیہ، الجزائر، اینٹیگو اور بارباڈوس، آرمینیا، آذربائیجان شامل ہیں۔ اس کے علاوہ بہاماس، بنگلہ دیش، بارباڈوس، بیلاروس، بھوٹان، بوسنیا کے نام بھی فہرست میں موجود ہیں۔ برازیل، برما، کمبوڈیا، کیمرون، کیپ وردے، کولمبیا، کیوبا، جمہوریہ کانگو بھی اس فہرست میں شامل ہیں۔ ڈومینیکا، مصر، آرٹیریا، ایتھوپیا، فجی، گیمبیا، جارجیا، گھانا، گریناڈا، گوئٹے مالا کے نام بھی اس فہرست میں موجود ہیں۔ اس کے علاوہ گنی، ہیٹی، ایران، عراق، جمیکا، اردن، قازقستان، کوسوو، کویت، کرغزستان کی ویزا پروسیسنگ بھی منجمد کر دی گئی ہے۔ یہ کل 75 ممالک ہیں جن کے باشندوں کے لیے امیگرینٹ ویزا پروسیسنگ منجمد کی گئی ہے، اور یہ غیر معینہ مدت کے لیے ویزا پروسیسنگ منجمد کی گئی ہے۔ اس حوالے سے امریکی وزارت خارجہ کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ پبلک چارج رول کے تحت امیگرینٹ ویزا پروسیسنگ منجمد کی گئی ہے۔ فراڈ، جانچ پڑتال، حکومت پر بوجھ بننے کے خدشات کے باعث یہ فیصلہ کیا گیا ہے، اور امریکی محکمہ خارجہ کا یہ کہنا ہے کہ غیر معینہ مدت کے لیے ویزا پروسیسنگ منجمد کی گئی ہے اور ان کے ویزے جو ہے وہ ایشو نہیں ہوں گے۔ ڈاکٹر ذوالفقار کاظمی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ماہر بین الاقوامی امور ہیں، ان سے اس حوالے سے بات کر لیتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ 75 یہ کنٹریز ہیں جن کے امیگرینٹ ویزا پروسیسنگ منجمد کر دی گئی ہے امریکہ کی جانب سے، اور یہ کہا گیا ہے کہ کیونکہ فراڈ ہوتا تھا، جانچ پڑتال، حکومت پر بوجھ بننے کے خدشات تھے، جس کے باعث یہ فیصلہ کیا گیا ہے۔ کس طرح سے دیکھتے ہیں اس فیصلے کو اور اس کا کیا امپیکٹ آئے گا؟ جی دیکھیں، یہ بنیادی طور پہ یہ امیگریشن سے متعلق جو ریفارمز ہوتی ہیں یہ مختلف اوقات میں امریکہ کرتا ہے۔ اس میں یہ نہیں ہے کہ آج کے زمانے میں کوئی اس طرح کی چیزیں ہوئی ہیں، ان کو ریویو کرتے رہتے ہیں اپنے طور پہ، اور یہ چونکہ معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ جن کا تعلق جو ہے براہ راست یہاں کے ان قوانین کے ساتھ ہے کہ جس سے امریکہ کی بنیادی طور پہ شناخت ہے، وہ لہٰذا وہ چاہتے ہیں کہ یہاں پہ آنے والے لوگ جو ہیں بنیادی طور پہ ان کی ہر طرح سے اسکریننگ بھی ہو، ہر طرح سے ہو، اور بالخصوص جو ہے وہ نئے ویزاز ایشو کرتے ہوئے یہ ان کے اپنے تحفظات جو ہیں وہ یقیناً یہاں کے قوانین کے مطابق ہیں۔ لیکن بنیادی طور پہ یہ ہے کہ آج کل کچھ زیادہ اس بات پہ غور ہو رہا ہے، چونکہ امریکہ اس وقت مختلف مسائل کو جس طریقے سے وہ ان کو ہینڈل کر رہا ہے، یہ مسائل جو ہیں یہ جو باہر کی دنیا کے ساتھ ہیں، تو لہذا یہ امیگریشن پالیسیز جو ہیں اس کو بھی انہیں اسی حوالے سے ریویو کرتے ہوئے ہم دیکھتے ہیں یہاں پہ۔ یہ 75 ممالک کا آپ نے ذکر کیا، بلا شبہ ایسا ہے۔ اس میں آپ نے دیکھا کہ بہت سے ممالک کو انہوں نے اپنے طور پہ اسی حوالے سے جو ہے وہ اپنی پالیسی کو، جو ویزا پالیسی ہے، اور یہ بنیادی طور پہ یہ وقتی پالیسیز ہوتی ہیں، ان کو کوئی ایسا نہیں ہوتا کہ اس کو مستقل بنیاد پہ جو ہے ریویو کیا جاتا ہے اور بعد میں اس پہ جو ہے جو قوانین ہیں اس کے مطابق جو ہے۔ لیکن دنیا چونکہ امریکہ یہ لینڈ آف امیگرینٹس ہے، بنیادی طور پہ یہ تارکین وطن کا ملک ہے، اس قوم کو بنیادی طور پہ ان لوگوں کی ضرورت ہمیشہ رہی ہے، خواہ وہ مختلف شعبوں سے متعلق لوگ اپنے طور پہ خاندان کی ہجرت کرتے ہیں یہاں پہ، اس میں بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو یہاں پہ اسائلم سیک کرتے ہیں، بہت سے ایسے ہوتے ہیں جو پروفیشنل حوالوں سے یہاں پہ آتے ہیں، بہت سے ایسے ہیں کہ جو تعلیم کے حوالے سے یہاں پہ آتے ہیں۔ سختیاں اور قانون کی سختیاں جو ہیں وہ آج کل بلا شبہ جو ہے وہ یہاں پہ ہیں، اور موجودہ صورتحال میں اس کو کچھ زیادہ لوگ جو ہے وہ دیکھنا شروع ہوئے ہیں، لیکن یہ قوانین جو ہیں وہ وقتی طور پہ ریویو ہوتے رہتے ہیں، اور اس سے متعلق حکومتوں کی پالیسیز جو بدلتی رہتی ہیں۔ امریکہ میں اس وقت جو ہے وہ یقیناً یہ ماحول بنا ہوا ہے، اور اس پہ لوگوں کے اپنے تحفظات بھی ہیں یہاں پہ، اور دنیا کے تحفظات ہیں، خاص طور پہ پاکستان جیسا ملک جو ہے، اور خاص طور پہ پاکستان کی ریلیشن شپ جو ہے، اگر یہ 75 ممالک کی اس فہرست میں پاکستان کا بھی کہیں ذکر ہے تو آپ کو یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ پاکستان اور امریکہ کے روابط کیسے ہیں اس وقت۔ تو اگر اس کو بھی شامل کیا جا سکتا ہے تو پھر آپ اس بات کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ امریکہ کے پیش نظر کیا تبدیلیاں ہیں جو یہاں کی شہریت سے متعلق، شہری قوانین سے متعلق، اور خاص طور پہ جو نئے امیگرینٹس ہیں یا ویزا پالیسیز ہیں، جو وزٹرس ہیں،
اب یہ ہے کہ دیکھیے اب یہاں پہ یہی ملک ہے جو کچھ عرصے کے بعد یہاں پہ فیفا کپ جو ہے وہ اس کو ہوسٹ کرے گا. تو اب ان تمام تر چیزوں کے باوجود جو ہے وہ یہ دیکھنا ہوگا پالیسی ساز اور خاص طور پہ جو مختلف محکمے ہیں امیگرینٹس سے متعلق جو ہیں ان کو یہ سوچنا ہوگا کہ ان قوانین میں کیسے نرمی پیدا کی جا سکتی ہے. اس کے ساتھ ساتھ آپ نے یہ بھی دیکھا کہ اس میں پچھلے دنوں یہ کہ اتنی اماؤنٹ پہ یہ وہ ایک ضمانتی زر جو ہے اس پہ جو ہے. جی ہاں بالکل، اس حوالے سے بھی بات ہوتی رہی ہے. کاظمی صاحب ساتھ ہی موجود رہیے گا. ساجد تارڑ صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے، سابق مشیر ہیں ڈونلڈ ٹرمپ کے، ان سے اس حوالے سے بات کر لیتے ہیں. تارڑ صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. یہ جو 75 ممالک کے حوالے سے جو امیگرینٹ ویزا پروسیسنگ منجمد کی گئی ہے امریکی گورنمنٹ کی جانب سے، اس فیصلے کے حوالے سے آپ کیا کامنٹ کریں گے اور اس کا کیا اثرات آپ دیکھ رہے ہیں دنیا پر؟ دیکھیں، ایک تو سب سے بات یہ بالکل یہ بات کنفرم ہے کہ امریکہ کا امیگریشن سسٹم جو ہے اٹس اے بروکن سسٹم، اور کئی لوگ بڑے عرصے سے اس کو ابیوز کر رہے ہیں. ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کی ایک اولین ترجیح یہ تھی کہ اس کو ریفارم کیا جائے اور کوالٹی امیگریشن پہ توجہ دی جائے. دیکھیں پچھلے دنوں میں 24 ملین لوگ جو ہیں وہ بارڈر کراس کر کے انلیگل لائے یہاں پہ، جن میں میجارٹی آف لوگ جو تھے کرمنل تھے. تو در حقیقت یہ اسی کی ایک کڑی ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے اس سسٹم کو اوور آل کرنا شروع کیا جائے. تو اس میں دیکھیں پاکستان کو کسی خاص تنقید کا یا کسی خاص وجہ سے نشانہ نہیں بنایا گیا. دس از امیگریشن اوور آل پالیسی، جس پہ جو لوگ آئیں گے ان کو ایک سخت معیار میں ان کو چیک کیا جائے گا، ان کی ویریفیکیشن کی جائے گی. تو میرے خیال میں یہ امیگریشن کو اوور آل کرنے کا ایک پروسیس ہے جو نارمل پروسیس چل رہا ہے. پاکستان کو کسی وجہ سے خاص نشانہ نہیں بنایا جا رہا، لیکن میرے خیال میں جو لوگ لیگل آتے ہیں، جو ویزے لے کر آتے ہیں، ان پہ اس کا زیادہ اثر نہیں ہوگا. لیکن اوور آل ڈونلڈ ٹرمپ از کنسرنڈ کہ 24 ملین لوگوں کو جس طرح لایا گیا، انویژن کی گئی یہاں پہ، اس کے پیچھے ایک پولیٹیکل موٹیو تھا. تو وہ کوشش کر رہے ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے امیگریشن ڈپارٹمنٹ کو آرگنائز کیا جائے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کے وقت کا. ساجد تارڑ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، ڈاکٹر ذوالفقار کاظمی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. آپ کا بھی بہت شکریہ.